الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اتوار کا مضمون اصلاحی اور عملی پہلو پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن سے یہ کائنات بنائی ہے اس دن اس کائنات کے بارے میں دو فیصلے فرمائے۔ جس دن اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، وجود دیا ہے، اس کا نظام بنایا ہے، اس کے اندر باہر اوپر نیچے کی چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، اسی دن اللہ سبحانہ وتعالی نے دو چیزوں کا فیصلہ کیا۔ پہلا فیصلہ یہ کیا کہ اس کائنات کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا ہے، اسے بہرحال ختم کرنا ہے۔ یہ مستقل کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو کوئی چیز بھی اللہ ہمیشہ کے لیے بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کو جس دن بنایا اس دن فیصلہ کیا کہ اسے بہرحال ختم کرنا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنائے گی۔ اس میں فائدے بہت سارے رکھے، نفع بہت سارے رکھے، چیزیں بہت ساری رکھی، پورا ایک نظام چلائے دن اور رات کا، نفع نقصان کا، اچھائی برائی کا، انسان جنات شیاطین کا، فرشتوں کا ایک نظام چلایا اور بہت بڑی کائنات کو ڈیزائن کیا، لیکن اس سب کو بنانے کے ساتھ ساتھ ارادہ فرمایا، فیصلہ کیا کہ بہرحال اسے ختم کرنا ہے۔ جہاں اسے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا وہیں اللہ نے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ ختم کیوں کریں گے۔ سبب متعین کیا، وجہ متعین کی کہ اس کو ہم ختم کیوں کریں گے۔ بغیر کسی وجہ کے ختم کر دیں گے؟ نہ، بے وقت ختم کر دیں گے؟ نہیں، کوئی علت، کوئی سبب، کوئی وجہ ہوگی کیا ہوگی۔ دنیا میں چھوٹا سا اختیار آدمی رکھتا ہے، چھوٹا سا اختیار آدمی رکھتا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے کہ بھئی میں اس کا اکیلا تنے تنہا اس سسٹم کا، اس نظام کا، اس مکان کا، اس گھر کا، اس فیکٹری کا، اس ملک کا مالک ہوں۔ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے دوں، جب چاہے ختم کر دوں، جس کو چاہے روک لوں، جس کو چاہے دے دوں۔ ہمارے نظام میں تعلیمی نظام ہے، اس چار دیواری میں تعلیمی نظام ہے۔ ہر تعلیمی نظام سے متعلق با اختیار لوگ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم جب چاہے جس کو چاہیں داخلہ دیں یا نہ دیں، آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے۔ دنیا میں ایمبیسیز ہیں، ایمبیسیاں ہیں، ہر ملک کا ایک سسٹم ہے کہ جی مجھے ایس پر رول، آپ نے 18 کنڈیشنز رکھی ہیں، میں نے 18 کو فالو کیا، ایکسیپٹ کیا، 18 کو پورا کیا، فائل کا پیٹ بھر دیا۔ اب ضرور مجھے اجازت دیجیے اپنے ملک میں آنے کی، ویزا ایشو کیجیے۔ وہ کہتے جی بغیر کسی وجہ کے ایشو نہیں کرتے جاؤ۔ کہا کیا وجہ ہوئی؟ کہا کوئی وجہ نہیں ہے۔ کہا وجہ بتائیے؟ کہا وجہ بتانے کی بھی پابند نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے نظام میں غریب سے غریب ملک کی بھی پالیسی یہی ہے، ایمبیسی کی پالیسی یہی ہے۔ کیوں نہیں آپ کو آنے دے رہے؟ نہیں ہے دے رہے، مرضی ہماری، ہمارا ملک ہے۔ کیوں آپ کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کر رہے؟ مرضی ہماری۔ اس چھوٹے سے نظام میں اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا اور یہ نہیں فرمایا کہ میں بغیر وجہ کے ختم کر دوں گا۔ اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کوئی وجہ نہیں ہے۔ نہیں، کہا وجہ بتاؤں گا۔ بنایا ہے اس کائنات کو، وجہ پر ختم کروں گا، اس کا سبب ہوگا، علت ہوگی، وجہ ہوگی، پھر ختم کروں۔ اللہ وہ وجہ، سبب، علت کیا چیز ہے؟ آپ اس کائنات کو کب ختم کریں گے؟ کہا جب اس کائنات میں سے عمل ختم ہو جائے گا، اس کائنات کو ختم کر دیں۔ اس کائنات میں سے عمل ختم ہو جائے گا
یہ دروازہ، یہ گھر، یہ چار دیواری، یہ اوپر نیچے کا نظام، رہنے سہنے چلنے پھرنے کھانے پینے کا سارا نظام ہم نے عمل کے گرد دوہرا دیا ہے۔ جب بھی عمل ختم ہو جائے گا ہم اس کائنات کو ختم کر دیں۔ اللہ اس میں تو اتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اتنی چیزیں لگی ہیں کہ سب کو، کسی ایک چیز کو نہیں نکالیں گے، کسی ایک چیز کو نہیں سنبھالیں گے۔ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کوئی فرنش گھر بیچتا ہے نا، تو وہ کہتا تو ہے میں نے اس میں سے کچھ نہیں نکالا، میں نے اس میں سے کچھ نہیں نکالا، لیکن کچھ نہیں بہت کچھ نکال کر کہتا فرنش گھر ہے ایسے لے لیجئے۔ ہمارے بھی ایک بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے بھی کراچی میں ایک مکان خریدنا تھا، کہا میرے ساتھ چلو، میں بھی ساتھ گیا۔ تو انہوں نے اس کی قیمت ضرورت سے زیادہ لگائی، تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ پہلے وزٹ کریں سارے گھر کا، اس میں کوئی چیز اتری ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مین گیٹ سے لے کر اور واش روم باتھ روم تک، کہا جس طرح میں اسے استعمال کر رہا ہوں اسی طرح لگی ہوئی، کہا ایک چیز میں نے نہیں نکالی۔ اور یہاں تک کہ پتہ نہیں 1995 یا 90 یا شاید 80 کا ویسپا، وہ بھی بالکل صحیح حالت میں کھڑا تھا، کہا یہ آدھی کک میں سٹارٹ ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے اپنا مکان بیچنا تھا تو مارکیٹنگ کی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ چیز، اتنے اے سی لگے ہوئے ہیں، سب اے سی اسی طرح، ایک بھی نہیں نکالا۔ اور یہ دیکھیں لیے کب ہیں، یہ 3 مہینے سے پہلے، اس سے زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ آؤٹر دیکھیے، یہاں آ جائیے، یہاں دیکھ لیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ بہرحال ہو گیا، سودا ہو گیا، ایک اچھی بڑی قیمت میں سودا، سارا فرنش گھر۔ اور پھر انہوں نے یقین دلا کہ جتنا بھی فرنیچر لگا ہوا ہے یہ سارا، ان میں سے ایک چیز پاکستان کی نہیں ہے، اور واقعتاً پاکستان کی نہیں تھی۔ تو چھوٹی سے سیٹ اپ کو، چھوٹی سی جگہ کو کوئی بیچتا ہے، کسی ہینڈ اوور کرتا ہے، کسی کسٹڈی میں دیتا ہے، تو یقیناً اپنی من پسند چیزیں نکال کے کہتے ہیں دیکھو کچھ نہیں نکالا اس میں سے، اور آسان کر دیتے۔ دنیا میں اربوں خربوں روپے کے چھوٹے چھوٹے سے بحری جہاز ہیں، جب وہ بکتے ہیں، جب وہ بحری جہاز بکتے ہیں تو کہا بھی اس میں تو اتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اتنی لگی ہوئی ہیں، جب آپ اسے توڑ پھوڑ کریں گے، بریکنگ کے شعبے سے وابستہ جو لوگ وہ خوب سمجھتے ہیں اس بات کو، کہا پتہ نہیں کتنی چیزیں مل گئیں اس میں، بیرون سے کنٹینر آتے ہیں، کہا اس میں اتنی چیزیں ہیں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بنانے والا، دینے والا، رکھنے والا ساری چیزیں اس میں رکھ دے۔ ہمیں آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی ساری ہے، لیکن ساری نہیں ہوتی، ساری صحیح ہے، ساری صحیح نہیں ہوتی، ساری 0 میٹر ہے، ساری 0 میٹر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ رب کا عجیب نظام ہے، اس پوری کائنات کو اللہ کہتا ہے جب میں نے ختم کرنی ہوگی کوئی ایک چیز بھی نہیں نکالوں گا اس میں سے، اسی طرح ختم کر دیں گے۔ اے اللہ، اتنی بڑی انویسٹمنٹ جس کی قیامت تک کبھی کوئی مارکیٹ ویلیو لگ نہیں سکتی، اتنی بڑی دنیا، اتنے ملکوں کے نظام، ملکوں کی حساس چیزیں، ملکوں کی طاقتیں، قوتیں، ساری چیزوں کو جمع کا ایک چیز بھی نہیں نکالیں گے، سب ختم کر دے۔ اللہ ختم کب کریں گے؟ کہا اس لیے کہ جب اس سے زیادہ بڑا نقصان آ جائے گا۔ اللہ اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کہا جب لوگ عمل چھوڑ دیں گے تو ہم اس دنیا کو ختم کر دیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ذی قیمت ہیں، جس چیز کی جتنی قیمت لگا لیجئے، ایک نہیں 10 گنا بڑھا لیجئے، 10 مرتبہ اس کی قیمت بڑھا لیجئے، پھر اس کی ایک مارکیٹ ویلیو لگا لیجئے، اللہ فرماتے ہیں عمل کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ادنا جنتی کو 10 گنا بڑی جنت دیں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ جو سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہوگا کہا اسے 10 گنا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے، اس لیے 10 مرتبہ اس کی قیمت لگا لیں، کا عمل اس سے بھی زیادہ قیمت ہے۔ جب وہ بڑی چیز کا نقصان ہو گیا پھر ہمیں چھوٹی چیزوں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے جب انسان کا عمل خراب ہو گیا پھر ختم کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر، اسٹارٹر کے طور پر، ابتدائی کلمات کے طور پر یہ چند منٹ جو گفتگو کی، تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ عمل کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے اور عمل کا خراب ہونا کتنے نقصان کی بات ہے۔ اگر کسی کا عمل خراب ہو گیا وہ کتنے نقصان کی بات ہے، اور اگر کسی کا عمل ٹھیک ہو گیا وہ کتنا قیمتی آدمی ہے۔
کہ اس کا عمل ٹھیک ہو گیا. اس پوری کائنات کا پیٹرول وہ عمل ہے. جیسے دنیا میں کوئی چلنے والی، رینگنے والی، دوڑنے والی، اڑنے والی، بھاگنے والی چیز بغیر پاور کے نہیں چلتی، اس طرح یہ کائنات بھی بغیر عمل کے نہیں چلے گی. جس دن عمل ختم ہو گیا اس دن یہ دنیا مردار ہو جائے گی. ایک اصول بتاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. وہ اصول یہ ہے، جو لوگ اس دنیا کا پیٹرول بنے ہوئے ہیں، یعنی عمل ان کا ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل داخل فرما دے، تو وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس پوری دنیا کو دھکا دے رہے ہیں. اس پوری دنیا کو دھکا دینے والے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کا عمل ٹھیک ہے، جن کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے. اچھا، جن کی وجہ سے جن کا عمل خراب ہے اور ان کی وجہ سے دنیا کا نظام رک رہا ہے، وہ زیادہ ہیں. تو بھائی یہ نبیوں کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہم کم لوگوں میں شامل ہوتے 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 ان کی تعداد زیادہ کر دیں. نیک لوگ تھوڑے سے ہیں، ہم سب نیک ہو جائیں، ہم سب اپنے عمل کی فکر کریں، ہم ان میں شامل اور داخل ہو جائیں جن کی وجہ سے اللہ نظام کو چلا رہا ہے. اچھا، جن کی وجہ سے نظام کبھی بھی رک جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور جلدی قیامت آ جائے، اور ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کی وجہ سے نظام چل رہا ہے تو قیامت ذرا دور چلی جائے گی اور عمل کا موقع مل جائے گا، اور بہت ساری نسلوں کو عمل کا موقع مل جائے گا، قیامت دور ہو جائے گی. اور قیامت کے دور ہونے کا سبب، وجہ، راستہ، علت ایک ہی ہے، ریزن ایک ہی ہے. اگر عمل اچھا ہوگا تو قیامت دور ہو جائے گی، اگر عمل خراب ہوگا قیامت جلدی آ جائے گی. تو بھائی ہم سب قیامت کو دور کرنے کی فکر کے لیے اپنے عمل کو صحیح کریں، اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے بغیر عمل کو فوکس کیے بغیر چیک اینڈ بیلنس کے، بغیر نگاہ رکھنے کے عمل کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ عمل ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی سنجیدہ آدمی ہو، عمل خراب ہوتے دیر نہیں لگتی. اور جب اس پر نگاہ رکھے گا، دنیا میں کتنے سارے کام ایسے ہیں کہ بھئی کام نہیں چل رہا، اب کیا کر رہے ہیں سوچیں. سسٹم نہیں چل رہا، کیا کر رہے ہیں سوچیں. نقصان ہو رہا ہے، پروڈکشن صحیح نہیں ہے، چیزیں، کام کرنے والے افراد، لوگ، وقت پر آنا جانا، اس سب کا علاج قوم کے پاس کیا ہے؟ پھر سنیں، پھر غور کریں، پھر جواب دیں، تاکہ ذہنی ہمانگی ہو، پھر آگے چلیں. جس سسٹم میں کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کام کے ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کے پاس موجودہ دور میں کیا حل ہے اس کا؟ لوگ وقت پر نہیں آ جا رہے، لوگ کام پورا نہیں کر رہے، مزدور اپنی جگہ کام نہیں کر رہا، پروڈکشن پوری نہیں آ رہی، کیا حل ہے اس کا؟ جی، موجودہ دور کی اس وقت ہمارے پاس سب سے اچھا حل کیا ہے جو ریٹرن بھی دے رہا ہے، جو نتیجہ بھی دے رہا ہے؟ اچھا، آپ کا ذہن نہیں جا رہا، میں عرض کرتا ہوں، پھر مجھے بتائیے کہ ہماری آپ کی ذہنی ہمانگی ہو گئی نہیں؟ تو وہی کیمرے کی آنکھ پریشان کرتی ہے، اس پر ہم کیمرہ لگا دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے. کبھی کیا ہو رہی ہے؟ اس پہ چیک اینڈ بیلنس لگا دیتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تھم لگا دیتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں آپ کس وقت آئے ہیں، آپ کس وقت جا رہے ہیں. جس چیز پر چیک اینڈ بیلنس لگتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے. ہم سب بھی چیک اینڈ بیلنس کے بغیر ہمارا عمل اور ہوگا، اور جب کوئی ہمیں واچ کر رہا ہوگا تو ہمارا عمل اور ہوگا. بھائی مسجد کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا، ہم تو پرانے نمازی ہیں نا، ہمارے پاس تو سب کے پاس سرٹیفکیشن موجود ہے نا، بڑی بڑی سندیں موجود ہیں نمازی ہونے کے. اگر ہمارے کان میں پڑ جائے اور ہمیں محسوس ہو جائے کہ کوئی ہمیں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے تو کچھ فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ ویسے آپس کی بات ہے، آتا ہے یا نہیں آتا؟ بھائی اگر نہیں آتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم انسان باقی رہیں کہ نہیں. بھئی اگر ہم انسان ہیں تو فرق آتا ہے، اگر ہم انسان ہیں تو فرق آتا ہے. کوئی بھی نہ دیکھے، اگر بچہ ہی دیکھ لے، اپنا ہی بچہ دیکھ لے، اپنا ہی خون دیکھ لے، اپنی بچی دیکھ لے، اپنی بیوی دیکھ لے، تب بھی فرق آ جاتا ہے. ایک خیال گزرتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا احسان ہے. کسی کو تو پتہ چل گیا. تو یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے، یہ احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے. تو بھائی جب کوئی دیکھ رہا ہو جس نے ہمیں نمبر نہیں دینے،
ریمارکس نہیں دینے، اپریشیٹ نہیں کرنا، حوصلہ افزائی نہیں کرنی، جنگ اخبار میں نہیں دینا، ڈاؤن اخبار میں نہیں آنا، اس کے باوجود اندر خوشی ہوتی ہے کوئی دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے. اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہم بھی اپنی پرانی نماز پڑھ کے السلام علیکم کر دیتے. جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو فرق آ جاتا ہے، کوئی فرق آ جاتا ہے. کوئی ہماری آپ کی تعریف کر دے تو ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے اندر تو اتنی سی بات ہے، اس نے تعریف کی ہے، چاہے وہ منافقت کر رہا ہو لیکن اس سے اچھے بول بولے یہ میرا دوست ہے اور ایک اچھا آدمی ہے، اس نے ہماری تنقید تقابل کوئی چیز بتا دی کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ تو آپ کا مخلص دوست ہے، اسے بتایا بھائی یہ غلطی ہے نہیں کرو. کوئی تعریف کر دے تو اندر کا نظام بدل جاتا ہے، کوئی تنقید کر دے تو اندر کا نظام بدل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر روح کام کر رہی ہے، ہمارے اندر اللہ کا امر کام کر رہا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیوں تو یہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو انداز، اسٹائل، باڈی لینگویج بدل جاتی ہے. تو جہاں بھی کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے، جہاں بھی کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے، ہمارے بیان کا مضمون اور مضمون کا حصہ نہیں ہے لیکن ضمن ایک بات بتا دوں، یاد آ گئی، ذہن میں آ گئی، اس لیے بتا کے آگے چلتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے کیمرے لگا دیے. پھر کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ یہ مانیٹر میں نہیں آتا، خالی کیمرہ لگا ہوا ہے. پھر وہی بدماشیاں شروع ہو گئی. کچھ دن تک آدمی حساس رکھا کیمرہ کو. پھر اندر کے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو 6 کیمرے ہیں نا یہ ہمارے پاس مانیٹر پہ نہیں آتے، آپ اطمینان رکھیں. تو ان 6 کیمروں کے آگے باڈی لینگویج، انداز، اسٹائل اور ہوتا ہے، باقی جو آپریٹ ان کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، فوراً تبدیلی آ جاتی ہے، 19-20 ہو جاتی. تو بھائی ہم انسان ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو اس واسطے میرے محترم یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کائنات میں جب بھی عمل ٹھیک رہے گا تو معاملہ ٹھیک رہے گا، جب عمل خراب ہو جائے گا تو مسائل خراب ہو جائیں گے. اس پوری دنیا کا پیٹرول عمل ہے. اگر عمل ہے تو دنیا چلے گی، ورنہ یہ آہستہ 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 زیرو ہو جائے گی. 2 باتیں عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور، عامر بن ربیعہ صحابی گورنر بنایا انہیں. حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ذرا مجھے بتانا گورنر صاحب کا کیا حال ہے. چیک اینڈ بیلنس گورنر صاحب پہ بھی لگا ہوا ہے، گورنر صاحب پہ بھی ذرا خیر خبر لو، کیا حال ہے بھائی، صحیح ہے نہیں. تو لوگوں سے پوچھا، میں آؤں گا، کھلی کچہری کروں گا اور پھر لوگوں سے پوچھوں گا، اس وقت بتانا، گورنر کے سامنے بتانا، مجھے علیحدہ نہ بتاؤ، گورنر کے سامنے بتانا. تو گورنر صاحب کو بھی بلا لیا، لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی پریشانی؟ کہا جی نہیں کوئی پریشانی. کہا نیک آدمی، کہا نیک آدمی، بھلا آدمی ہے، خیال کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا کچھ چیزیں ضرور ہیں قابل اصلاح چیزیں ہیں. کہا بولو. کہا جی پہلی بات یہ کہ فجر کی نماز پڑھا کے ہمیں اگر ان سے ملنا ہوتا ہے، کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ابھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، ابھی بیٹھو. کہا ہمیں انتظار کرواتے ہیں، گھر جاتے ہیں، آدھے پونے گھنٹے میں واپس آتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں کیسے گورنر ہے. کہا یہ خیانت کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، بد اخلاقی کوئی نہیں ہے، خیال کرتے ہیں ہمارے گورنر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک عیب ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کہا نہیں ابھی نہیں سنوں گا، ابھی جا رہا ہوں. آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد آتے ہیں. کہا اچھا دوسری بات، کہا یہ جمعے کی نماز کے لیے ہم سارے لوگ بیٹھے ہوتے جمعے کی نماز کے لیے، اور یہ آتے ہیں اس وقت جب کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے تاخیر سے آتے ہیں. کہا ہمیشہ آتے ہیں کبھی کبھی؟ کہا عمومی طور سے لیٹ آتے ہیں جمعے کی نماز کا. اچھا. تو کہا تیسری بات یہ، ہر 15 دن کے بعد مہینے میں 1 دفعہ ضرور ان پہ دورہ پڑتا ہے، اس دورے کی وجہ سے سارے کام معطل ہو جاتے ہیں. کہا جی ابھی میں ہوش میں نہیں ہوں. کہا کام کا بھی فیصلہ نہیں کروں، کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے کسی آدمی کے لیے، کسی کا انصاف، کسی کا ظلم، کسی کی زیادتی، کسی کا معاملہ، کسی کا مسئلہ خراب ہو جائے گا، معاملہ بھی نہیں بتا. کہا روزانہ فجر کے بعد آدھا پونا گھنٹہ جن لوگوں نے بھی ملنا ہوتا ہے انتظار کرواتے، اذیت ہوتی ہے. جمعے کو تاخیر سے آتے جمعے کی نماز خطبہ دینے کے لیے، اور ہر 15 دن 20 دن میں مہینے میں ان کی طبیعت ضرور خراب ہوتی ہے. کہا جی میں بیمار ہو گیا تھا، کیا کروں، دورہ پڑتا ہے ان پر اور یہ اپنے آپے میں نہیں ہوتے. تو انہوں نے فرمایا بھائی جواب دیجئے.
فرمایا آپ کو اکیلے میں بتا دوں گا؟ کہا نہیں ان کے سامنے بتاؤ، ان کو تکلیف ہے، مجھے تکلیف تھوڑی ہے، ان کی پریشانی ہے، میری پریشانی تھوڑی ہے، انہیں بتاؤ کیا مسئلہ۔ تو کہا جی میں ہوں گورنر، میری بیوی بیمار ہے، تو میں گھر جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھا کر خود ہی بکری کا دودھ دوہتا ہوں، پھر اس کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں، بیوی کے لیے ناشتہ کروا کے، اس لیے کہ وہ بستر پر ہے، ناشتہ کروا کر اطمینان سے یہاں سے جانے کے بعد نماز پڑھواتا ہوں، ناشتہ کرواتا ہوں، واپس آتا ہوں، اس لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ تو اس کا معقول گزارا ہے، اس کے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، گورنر صاحب ہے، کوئی خادم نہیں ہے۔ تو عمل نے نجات دے دی، عمل تھا، ورنہ گورنر صاحب کی سختی آگے تھی تو عمر کیا۔ کہا بھی جمعے کو دیر سے آتے ہیں یہ؟ کہا اچھا پہلی بات تو قابل قبول ہے، جمعے کو کیوں دیر سے آتے ہیں؟ تو گورنر صاحب نے فرمایا آپ اگر یقین کریں گے تو بتاؤں، اگر یقین نہ کریں تو نہ بتاؤں۔ کہا بھائی یقین کریں گے بتاؤ۔ کہا جی گورنر کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، پورا ہفتہ پہن کے رکھتا ہوں، جمعے کی صبح فجر کی نماز کے بعد دھوتا ہوں، سوکھتے سوکھتے دیر ہو جاتی ہے، جب وہ پورا سوکھ جاتا ہے تو پہن کر آگے خطبہ دیتا ہوں، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے۔ گورنر صاحب کے پاس ایک ہی سوٹ تھا، عمل کی وجہ سے جان چھوٹ گئی۔ کبھی تیسرا کام، آپ کو دورہ پڑتا ہے، اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ دورہ بیماری کا نہیں ہے۔ کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مشرکین نے مل کر سولی پر چڑھایا، پھر تیر مارے قتل کیا، ان تیر مارنے والوں میں عامر بن ربیعہ بھی تھا۔ کہا میں نے اپنے اللہ سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ کسی مسلمان کو شہید کرنے میں اور تیر مارنے میں بھی، کہا سارے مشرکین خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے مسلمان ہمیں کافر کہتے تھے، ہم مسلمانوں کو کافر کہتے تھے، کہ ہم نے کافر کو ٹھکانے لگا دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، کہا جب میں وہ سوچتا ہوں اپنے ذہن سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے، میں بھی خوش ہو رہا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے، میں بھی نعرے لگا رہا تھا، لوگ تیر سیدھے کر رہے تھے، میں بھی تیر سیدھے کر رہا تھا، لوگ تیر مار کے خوش ہو رہے تھے، میں بھی خون بہا کر خوش ہو رہا تھا۔ کہ جب وہ کیفیات میں دیکھتا ہوں تو میرے جسم پر جھرجھری آ جاتی ہے، اور اس تخیل و تصور کی وجہ سے میری کیفیت آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب میں فرمایا بھائی یہ معذور آدمی، اسے چھوڑ دو، یہ معذور آدمی ہے۔ تو میرے محترم، گورنر کی بچت بھی عمل پر ہوئی، ہر چھوٹے بڑے کی بچت عمل پر ہوگی۔ اگر عمل نہیں ہے تو یہ دنیا عمل کی دنیا، اس میں صرف عمل کے اور علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ آخری بات، فتح مکہ سن 8 ہجری میں، فتح مکہ سن 8 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف فرما رہے ہیں، مطاف میں ہیں۔ ایک آدمی فضالہ نامی ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتا ہوا کہ بھئی لوگ مطاف میں طواف کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کہاں ہیں؟ عجیب بات یہ کہ آپ علیہ السلام فضالہ کو نہیں جانتے، فضالہ آپ علیہ السلام کو جانتا ہے، اور فضالہ آیا آپ علیہ السلام کو شہید کرنے، قتل کرنے کی نیت سے۔ فتح مکہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے میں اپنی جان قربان کرتا ہوں، لیکن آپ علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ تو فضالہ جیسی مطاف میں داخل ہوا تو آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فضالہ آ گیا ہے، قتل کی نیت سے آیا ہے۔ تو فضالہ بھی کوشش کرتا رہا کہ مجمع میں جن لوگوں نے طواف کیا ہے انہیں اندازہ ہے اس اگلی بات کا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب رش زیادہ ہوتا ہے اور کوئی اس جانب اپنا آدمی دور دور نظر آتا ہے تو پھر آدمی یا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے مطاف کے اندر ہی اندر جانے کی، تاکہ میں گھومتے ہوئے اس سے مل لوں۔ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو بھئی تھوڑا سا آدمی کنارے ہوتا ہے تاکہ جب وہ آ جائے تو آدمی ہلکے پیر رکھتا ہے یا تیز پیر رکھتا ہے تاکہ اس تک پہنچ جائے۔ تو فضالہ نے بھی کچھ اس طرح کی حرکت کی کہ آپ علیہ السلام دور تھے تو آپ علیہ السلام کو قریب پہنچنے کے لیے کچھ قدم ہلکے رکھنا شروع کیے تاکہ آپ علیہ السلام اپنی ترتیب سے آ جائیں اور میں ہلکے قدم رکھوں تو آپ علیہ السلام کے قریب پہنچ جاؤں۔ تو وہ بھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ادھر آپ علیہ السلام کو فضالہ کا بتا دیا گیا مطاف میں۔ تو جیسے ہی فضالہ قریب پہنچے آپ نے فرمایا انتم فضالہ، تم فضالہ ہو، جبکہ آپ علیہ السلام پہلے نہیں جانتے، بذریعہ وہی بتایا گیا تم فضالہ ہو۔
نعم انا فضالہ، جی میں فضالہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فی ای شیء فی قلب، تیرے دل میں کیا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا کہ بھائی یہ تو آپ کے قتل کی نیت سے، اس وقت تیرے دل میں کیا چیز ہے؟ اس نے بتایا میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور تلبیہ پڑھتا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے دل میں کیا، فرمایا استغفار پڑھ، فرمایا استغفار پڑھ۔ اور اس کے قلب پر، سینے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں توبہ کرتا ہوں آپ کے قتل سے، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے قتل سے۔ مطاف میں کھڑے ہو کر اس نے توبہ کی، دوران طواف اس نے توبہ کی۔ تو میرے محترم، زمانے میں اچھا ہو یا برا ہو، اگر آدمی توبہ کر کے اچھے اعمال والوں کے ساتھ جڑ جائے گا تو گویا کہ ہم سب مل کر قیامت کو دھکیل رہے ہیں۔ لیکن اگر آدمی اچھے عمل کو چھوڑ کر برے عمل کی طرف آ جائے گا تو وہ تو تعداد بہت بڑی ہے پورے معاشرے کے اندر، تو گویا کہ ہم قیامت کو قریب کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے اپنے عمل کو اختیار کر رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چھوٹی سی زندگی، تھوڑی سی زندگی، جو بھی نعمت عطا فرمائی ہیں اس چھوٹی سی زندگی کے اندر، یہ صرف اس کی خوبی یہ ہے کہ مال صحیح لگ جائے، جان صحیح لگ جائے، عمل ٹھیک ہو جائے، برے عمل سے توبہ کی توفیق مل جائے، اچھے عمل کی توفیق مل جائے۔ جب آدمی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا، ان اعمال کی توفیق مانگے گا جو اس کے بس میں نہیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے نظام چلائے گا، غیب سے نظام چلائے گا۔ جو چیزیں ہماری دسترس میں نہیں، ہماری طاقت میں نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہو سکتی، لیکن رب سے ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے درخواست کریں، اللہ مہیا کرے اور ان نیک اعمال میں شامل و داخل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔